اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں کہ دیدار حق دکھائے گی اے بیویوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیویوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بیویوں نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بیویوں نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بیویوں نماز، خدمت تمہاری حوریں کریں گی ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بیویوں نماز، پڑھتی رہو نماز کی دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بیویوں نماز، فاقہ سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بیویوں نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت محشر میں کام آئے گی اے بیویوں نماز، بات میری مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بیویوں نماز۔ تو اے میری اسلامی خواتین، آئیے دیکھیں کہ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والیوں، ان بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی پیروی کرنے والیوں، آؤ ذرا دیکھو کہ شہزادی رسول حسنین کریمین بانو شیر خدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم کیا تھا، آپ کس طرح سجدوں میں کی متوالی تھی کہ روایتوں میں آیا کہ جب مدینے کے لوگ سب کام سے فارغ ہو کر اپنے گرم گرم گدے میں ملائم لحافوں میں سکھ اور چین کے نیند سو جاتے تھے، تو شہزادی رسول بجائے آرام کرنے کے سب کام سے فارغ ہو کر مصلی بچھاتی تھی، نہایت یکسوئی کے ساتھ اللہ کے خوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیت باندھ کر قبلہ رو ہو جاتی تھی، اللہ اللہ اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ سجدے میں جاتی تھی اور کہتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے۔ ادھر مسجد نبی سے آقا کا غلام، آقا کا بلال، آقا کا مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگتے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے، اللہ اللہ۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ دولت دے دے، اے اللہ شہرت دے دے، اے اللہ عزت دے دے، اے اللہ جو ہے یعنی کہ جو ہے بینک دے دے، بیلنس دے دے، لیکن آج اللہ اکبر، بی بی فاطمہ جو ہے سجدے میں ہیں، ادھر مسجد بلال، مسجد نبی سے آقا کا غلام، آقا کا بلال اذان دیتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرائی ہوئی یعنی روندھی ہوئی آواز سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا میرے مولا ایک رات ایسی دے دے، میرے مولا میرے اللہ ایک رات ایسی دے دے جس میں فاطمہ دن کھول کر عبادت کر لے، اللہ اللہ قربان جائیے بی بی فاطمہ کی عبادتوں پر کہ کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی تسبیح تحلیل کرتے کرتے، کبھی قرآن کریمہ کی تلاوت کرتے کرتے پوری کی پوری راتیں گزار دیتی تھی، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا، اور جو ہے وقت کے تنگی کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنایا ہے کہ تیری راتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، شہزادی رسول کا ایک سجدہ بھی نہیں پورا ہوتا، اللہ اللہ، لیکن آج ہم جو ہے ہماری بہنیں نماز تو پڑھتی نہیں ہیں، لیکن بعض خواتین اگر نماز پڑھتی بھی ہیں تو ان کے نمازوں میں نہ ہی وہ لذت ہے، نہ ہی وہ طلب ہے، نہ ہی خضوع ہے، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے، دل دنیا داری امور کھانا واری میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل بال بچوں میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل فیشن کے بازاروں میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل دنیا داری اور مکاری میں ہوتا ہے، لیکن میرے آقا مدینے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسلام کی شہزادیاں نماز ایسے پڑھو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ خیال نہ جم سکے تو کم از کم اتنا خیال کر لینا کہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے کہ رب کرے کہ آپ لوگوں کا نصیب چمکتا دکھائی دے، آنکھیں جو بند کریں تو مدینہ دکھائی دے، سجدہ جہاں کریں وہاں کعبہ دکھائی دے، اٹھے جو سر تو گنبد
हजरात दिखाई दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की शहजादियों खूब अच्छी तरह से गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो, बेहतर तरीक़े से वज़ू करके नमाज पढ़ा करो, हुजूर क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ा करो, खूब दिल लगा कर नमाज पढ़ा करो। अल्लाह अल्लाह, अगर हम पूरी शराअत के साथ नमाज अदा करेंगे तो बजा तौर पर यही कहा जाएगा कि यही वो नमाज है जो बंदे और रब के बीच के सारे हिजाबात पर्दे हटा दिए जाते हैं। बंदा सजदे में अपने रब का दीदार करता है। कैसे करता है कि मौला से अपने मिलता है। बंदा नमाज में उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, कि मेरा रब कहता है, मेरा रब कहता है कि ये मेरे बंदे सुनो सुनो, जब तेरा दिल चाहे कि हम अपने रब से बातें करें तो तू नमाज पढ़ लिया कर, और जब तेरा दिल चाहे कि तू अपने रब से बातें करे तो कुरान की तिलावत कर लिया कर। और कुरान कहता है कि तुम दुनिया में मेरी तिलावत किया करो, मैं कब्र में तेरी हिफाजत करूँगा। कि किसी का ईमान कभी रोशन न होता आगोश में अगर कुरान न होता, दुनिया न समझ पाती भूख और प्यास की शिद्दत अगर 12 महीनों में एक महीना रमज़ान न होता। अल्लाह अल्लाह, नमाज कितनी अजीम और अहम तरीन इबादत है कि मज़कूरा वाक़या हमें पैगाम और दावत फ़िक्र दे रहा है कि ये लोगों सुनो सुनो, अगर दीन दुनिया की भलाई चाहते हो, बरकतें चाहते हो, गैबी इमदाद और फजल रब्बी की ख्वाहिशगार और तलबगार हो तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो, अल्लाह के नेक बंदे औलिया कराम से मोहब्बत करो। और सुनो सुनो, असबाब पे नहीं बल्कि मुसब्बिबिल असबाब पर भरोसा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा काम बनता नजर आएगा। मगर आज हमारा हाल यह है, इसकी यानी तर्जुमाई शायर इस तरह कर रहा है कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, ख्याल रिज़्क़ खैर रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। तो भाई मेरी इस्लामी ख़वातीन सुनो सुनो, अगर घर की खुशहाली चाहती हो तो नमाज़ पढ़ा करो, कामयाबी चाहती हो तो नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा चाहती हो तो नमाज़ पढ़ा करो, कब्र में रोशनी चाहती हो तो नमाज़ पढ़ा करो, जन्नत में जाना चाहती हो तो नमाज़ पढ़ा करो, दोज़ख की आग से बचना चाहती हो तो नमाज़ पढ़ा करो, अपनी आरज़ुओं की को पूरा करना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, और यानी कि अपने बच्चों की फरमा बरदारी देखना चाहती हो तो नमाज पढ़ा करो। और ख़ास करके मक्का मदीना की यानी कि ज़ियारत करना चाहती हैं, उनकी हाज़िरी चाहती हैं तो नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर ने कहा कि कर जवानी में इबादत काहे लिए अच्छी नहीं, और जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बन